اس مظلوم کی بددعا سے ڈرو، چاہے وہ کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین میں فساد چاہو بھی مت، اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ جو لوگ فساد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ناپسند کرتا، اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کرتا، اللہ تعالیٰ کا غصہ ان پر ہے۔ یہ ہے اسلام کے اندر امن کا کنسپٹ۔ جو ایک ایسے شخص کا قتل کرتا ہے من اہل ذمہ، جو اہل الذمہ میں سے ہے، مطلب ایک اسلامک اسٹیٹ کے اندر رہنے والا نان مسلم، تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے تو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی۔ قیامت کے دن سب سے پہلے خون کے معاملے میں حساب ہونے والا ہے۔ اس قرآن کے ذریعے بہت بڑا جہاد کرو، یعنی قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے، افضل الجہاد ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا جہاد ہے، اور اس کے اندر کوئی تلوار ہے ہی نہیں۔ سنن ابو داؤد میں صحیح سند سے حدیث ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک بیٹل فیلڈ میں گزر رہے تھے، جائزہ لے رہے تھے، اور انہوں نے پایا کہ ایک عورت مری ہوئی تھی۔ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کس نے اسے مارا؟ فَنَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان، انہوں نے کلیئرلی کہا، منع کیا، حرام بتایا، کسی بھی عورت کو نہیں مارا جائے گا، کسی بھی بچے کو نہیں مارا جائے گا۔ مطلب کہ واضح طور پر ایک ثابت بات ہے، جب ایک وار کے میدان میں نان کمبیٹنٹ کو مارنے سے منع کیا گیا تو کیا کہا جا سکتا ہے ایسے اٹیکس کا جو سیویلین ٹارگٹس پر ہوتے ہیں، جہاں پہ سیویلینز موجود ہوتے ہیں، اور وہ سیویلینز کو جا کر کے کولڈ بلڈ میں مار دیا جاتا ہے؟ کہاں سے یہ چیز کا تعلق کسی بھی طرح سے اسلام سے ہو سکتا ہے؟ میرے برادرز، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج بہت سارے جو ایونٹس دنیا میں ہو رہے ہیں، وہ ایونٹس میں بہت ہی کنوینئنٹلی اسلام اور مسلمز کو بلیم کر دیا جاتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کوئی ایونٹ کی ڈیٹیل تک نہیں ملتی ہے، کئی بار کوئی اٹیک کی ساری معلومات بھی نہیں ملی ہوتی ہے، لیکن کس نے کیا وہ پتا چل جاتا ہے۔ کئی بار ایسا ہو چکا ہے کہ ایسے اٹیکس ہوئے، بعد میں جا کے پتا چلا کہ مسلمانوں نے نہیں کیا تھا۔ انیشلی مسلمز کو بلیم کیا گیا، کئی دنوں تک پروپیگنڈا چلتا رہا، کئی دنوں تک لوگوں کے دلوں میں نفرت آتی رہی۔ ایسے کئی سارے انسیڈنٹس ہماری اپنی کنٹری میں ہوئے ہیں، ایسے کئی سارے انسیڈنٹس انٹرنیشنلی ہوئے ہیں، ایسے کئی سارے انسیڈنٹ ثابت ہو چکے ہیں، اور ایسے کئی سارے انسیڈنٹس ہیں جن کے تعلق سے واضح دلیل اور ایویڈنسز موجود ہے، جو کوئی بھی دیکھنے اور سوچنے والا جا کر دیکھ سکتا ہے۔ کئی سارے سوالات ہیں جن کے جوابات آج تک دیے نہیں گئے ہیں، جو کوئی بھی انسان جا کے دیکھ سکتا ہے، سوچ سکتا ہے۔ فالس فلیگ آپریشنز ایک معنی بھی بات ہے، کئی بار لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، کئی بار لوگوں کی ایموشنز کے ساتھ بھڑکایا جاتا ہے، اور اپنے ایجنڈا کو پورا کرنے کے لیے کئی ساری چیزیں کی جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم سارے انسان آج بھی اتنے میچور نہیں ہوئے کہ اپنی نفرتوں کو دور رکھ کر اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ایسے سارے پروپیگنڈا کے لیے کیوں کمپرومائز کر دیتے ہیں لوگ؟ میرے برادرز اور میری سسٹرز، یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو سوالات کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ امریکہ کے 9/11 اٹیکس کے تعلق سے جو انٹرنیٹ بلاک بسٹر جسے کہا جاتا ہے، لوز چینج، جو ایک ڈاکیومنٹری ہے، جو کئی ایڈیشنز اس کے ریلیز ہوئے، اور اس ڈاکیومنٹری نے کئی سارے سوالات اٹھائے، کافی ساری ایویڈنسز لوگوں کے سامنے لائی، اور یہ ڈاکیومنٹری کوئی مسلم سپانسرڈ، مسلم بنائی ہوئی نہیں تھی، یہ صرف انٹلیکچوئلز، نیوٹرل لوگ، حق پسند لوگوں نے بنایا تاکہ لوگوں کے سامنے فیکٹس لائے جائیں۔ کئی بار آپ دیکھیے کئی سارے ایسے اٹیکس ہوتے ہیں، کہیں پر سوئسائڈ بامبر کا اٹیک ہوا، سوئسائڈ بامبر اپنے اس ویسٹ کے ساتھ یا اپنے ایکسپلوزو کے ساتھ پوری طرح سے بلو اپ ہو گیا، لیکن سمہاؤ پاسپورٹ اس کا نکل کے گر گیا، اور وہ پاسپورٹ لوگوں کو مل گیا، اور اس سے پتا چل گیا کہ کون تھا۔ کوشچن مارک ہے یہ، ایسے کیسے ہوتا ہے؟ ایسا کیسے ہوتا ہے کہ سیم فیس والے پیپل جو مل رہے ہیں الگ الگ اٹیکس کے اندر؟ جو پیرس اٹیک کے اندر ایک لیڈی رو رہی ہے، وہی لیڈی بوسٹن بامبنگ میں بھی تھی، وہی لیڈی تھرڈ اٹیک میں بھی تھی، اور وہ ایک پروفیشنل ہے جو ہر جگہ جا کے رو رہی ہے۔ اور سب سے بڑا الزام جو آج اسلام کے نام پر لگایا جاتا ہے وہ ہے آئیسس کے تعلق سے، اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا، جسے آج داعش یا آئیسس یا اسلامک اسٹیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کامن الزام ہے۔ ذرا سوچئے، جواب میں نہیں دوں گا، ہم ولیڈر پوٹن کے نام میں سنیں گے،
اس کی زبانی سنیں گے جو اکتوبر میں اس نے بیان دیا, جو رشین ہیڈ ہے, پرائم منسٹر ہے, جو اس نے بیان دیا, اس بیان میں اس نے کہا کہ یہ امریکہ کے طرف سے ایک انیشیٹو ہے, اور جو پروف اس نے دیا وہ پروف قابل غور ہے, کوئی بھی انسان غور کر سکتا ہے. اس کا کہنا تھا کہ یہ سارا کے سارا آئل جو آئسس کنٹرولڈ ٹیریٹری میں سے نکل رہا ہے, وہ سارا کے سارا جو آئل نکل رہا ہے, جو آئل کمپنی سسٹمیٹکلی نکال رہی ہے, وہ آئل سسٹمیٹکلی ٹرانسپورٹ ہو رہا ہے ٹرکش بارڈر پر. وہاں پہ لائن لگا کر ٹینکرز کھڑے ہوتے ہیں, اور وہ ٹینکرز جاتے ہیں اور وہ بیچتے ہیں. مور دین 1 لاکھ بیرلز آئل روز نکلتا ہے, ٹرانسپورٹ ہوتا ہے, وہاں سے بکتا ہے. اس کا یہ الزام تھا یہ پورا کے پورا امریکہ بینیفٹ کر رہا ہے. سوال یہ ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ کی کتنی بڑی دشمنی ہے اس کے ساتھ. مور دین 3000 ایئر ریڈز ہو چکے ہیں, کتنا سارا ایوارڈ ہے الگ الگ آئسس کے کمانڈرز کے نام پر, کتنا سارا کچھ ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ امریکہ آج تک آئسس کے آئل فیلڈز کو اس نے بوم کیوں نہیں کیا, اور یہ سارے جو ٹینکر جو آئل ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں, یہ سارے آئل ٹینکرز کو کیوں نہیں بوم کیا. یہ کون سوال اٹھا رہا ہے؟ یہ رشین پرائم منسٹر اٹھا رہا ہے. ہم اور آپ تو سوچتے ہی ہیں, لیکن آج دنیا کے لوگ بھی اٹھا رہے ہیں. فائنلی میڈیا میں میٹر اتنا زیادہ اٹھا کہ امریکہ کی طرف سے آنسر آیا. کیا آنسر آیا؟ کہا کہ ہم نے اس لیے بوم نہیں کیا کیونکہ کلائمیٹک کنڈیشنز کے لیے, انوائرمنٹ کے لیے بہت خراب ہو جائے گا. جو آئل ویلز اتنی ساری جلے گی, اس سے جو کمبشن نکلے گا, یہ کمبشن کی وجہ سے ایٹماسفیئرک چینجز آ جائیں گے. اس کا جواب بھی انٹلیکچوئلز نے دیا کہ کویتی آئل ویلز جو صدام حسین نے جلائی تھی, اس کا پروڈیوس تو اس سے 20 ٹائم زیادہ تھا. جو آئل ویلز آئسس کنٹرول میں ہے, اس سے 20 ٹائم زیادہ پروڈیوس کویتی آئل ویلز کا تھا. اور کویتی آئل ویلز جب جلی تھی تو کمبشن سے جو سارا دھواں نکلا, وہ ایٹماسفیئر کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ, کاربن مونو آکسائڈ نکلا تھا, اس کا صرف 2% تھا. وہ ٹائم پر صرف 2% تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک صحیح رپلائی نہیں ہے, وہ تو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے. اور کئی ساری چیزیں ہیں جو ایک انسان غور کرے کہ کئی ساری باتیں, جب پریسیشن گائیڈڈ مسائل ٹیکنالوجی جس سے الگ الگ جگہ پہ ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے, $650 ملین کا اکوپمنٹ آن دا پلیٹر مل گیا آئسس کو جب عراقی بارڈر اس نے کراس کیا. کلیئرلی دیکھیے کیا ہوتا ہے, مسلم سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. ایک مسلم سینٹیمنٹ ہے کہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے بیسٹ سسٹم جو آئے گا وہ اوپر والے کی طرف سے ہی آئے گا. انسان اپنے طور پر ٹرائل اینڈ ایرر سے سسٹمز بناتے ہیں, ٹوٹ جاتا ہے, بناتے ہیں, ریئلائز کرتے ہیں کہ غلط بنا لیے, اور پھر آہستہ آہستہ چینج کرتے جاتے ہیں. تو مسلمز ورلڈ اوور یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ جو لاز قرآن کی روشنی میں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, یہ سب سے بیسٹ لاز ہے, اس میں دنیا کے انسانوں کے لیے بھلائی ہے. اور یہ ایک فیکٹ ہے جو ایک انڈیپینڈنٹ انالیسس کے طور پر کوئی بھی شخص بغیر تعصب کے اگر دیکھے تو دیکھ سکتا ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مسلم سینٹیمنٹ تھا کہ اسلامک اسٹیٹ ہو, وہ اسلامک اسٹیٹ کے سینٹیمنٹ کو استعمال کر کے الگ الگ طرح سے الگ الگ جگہ سے لوگوں کو لا کر ایک چیز میں جوائن کرانے کی کوشش کی گئی, اور وہ چیز کو ایک اسلامک نام دیا گیا, اور اس کے ایکشنز کتنے اسلامک ہیں وہ خود غور کر سکتے ہیں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کی میڈیا پرومیننس ملی, جس طرح کی پبلسٹی ملی, جس طرح کی میڈیا پر پکڑ یہ لوگوں کی سٹارٹنگ سے تھی, جس طرح کا ان کو ایکسپوجر دیا گیا, جس طرح کی ان کو پبلسٹی دی گئی, جس طرح سے سوشل نیٹ ورکس اور انٹرنیٹ پر ان کو بڑھنے دیا گیا, یہ ساری چیزیں ایک چیز کی طرف تو پوائنٹ کر رہی ہے. سوال اٹھ رہے ہیں, میں صرف سوال اٹھا رہا ہوں کہ یہ کچھ تو سوال یہاں موجود ہے. یہ ساری چیزوں کو سپریس کرنے کے طریقے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی یہ چیز بڑھتی گئی. اور کیا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز کے متعلق بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ بہت سارے ایسے ایکشنز جو آج بلیم کیے جاتے ہیں اس اسٹیٹ پر. ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر ایک رول ہے, اور وہ رول یہ ہے کہ ہر چیز کا ججمنٹ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوگا. جو چیز قرآن و حدیث سے ٹکرائے گی, چاہے کوئی بھی کیوں نہ کر رہا ہو, چاہے کوئی خود مسلم کیوں نہ کر رہا ہو, چاہے اس کے فادر پیرنٹس کیوں نہ کر رہے ہو, اسلام نے جسٹس کے لیے اٹھنے سکھایا ہے. اور جو تمام چیزیں ہیں جو بتائی جاتی ہے ورلڈ اوور, اس میں کئی ساری چیزیں پروپیگنڈا ہوتی ہے, کئی ساری چیزیں زیادہ ہائی لائٹ کی جاتی ہے. اگر کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے جس میں کسی مسلم کا انوالومنٹ نہیں ہے, اس کو کتنی پرومیننس دی جاتی ہے, اسے کتنا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, اسے کس طرح سے نیوز بریفز میں رفع دفع کر دیا جاتا ہے. اس کے تعلق سے ہیڈ آف دا اسٹیٹ, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ اسٹیٹمنٹ نہیں پاس کرتا. جب پرائم منسٹر کسی چیز کے تعلق سے کچھ کہتا ہے یا کوئی اسٹیٹ کا پریزیڈنٹ کسی چیز کے تعلق سے کچھ کہتا ہے, وہ چیز obviously زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک ایسی چیز ہے
جو ہو رہی ہے ورلڈ اوور. اب یہ سب سن کر کوئی شخص پریشان ہو جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن میرے بردرز اینڈ سسٹرز، اس میں ہم سب کو پہچاننا چاہیے کہ آسمان اور زمین میں صرف ایک ذات کا کنٹرول ہے، اس کے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے. سارے انسان اور ان کی ساری چالیں اس کی پکڑ میں ہیں. اس کی پلاننگ کے آگے کسی کا پلان نہیں ہو سکتا. جو کچھ ہو رہا ہے وہ اوپر والا اجازت دے رہا ہے کہ یہ ہو تو اسی وجہ سے ہو پا رہا ہے. اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہی حقیقت ہے. ایک پتا تک نہیں ہل سکتا سوائے اس کی مرضی سے. صحیح بخاری کی حدیث ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی حرکت نہ قوت سوائے اللہ کی طرف سے. سب چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کے ہاتھ میں تمام چیزیں ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو دنیا بھر میں ہو رہی ہے یہ بھی اللہ کا پلان ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ. ہر مومن پر فرض ہے جس کا پڑھنا، جاننا اور سمجھنا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. جس کے بغیر ممکن نہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی. تخلیق کائنات سے لے کر محشر کے حالات تک ہے ہر رہنمائی کا ذخیرہ قرآن. درس قرآن. دیکھیے شیخ ثناء اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے. ہر پیر سے جمعرات اور سنیچر صبح 6:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف iPlus TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں. ان میں سے ایک ہے حج کرنا. لبیک اللہم لبیک. حج کرنا لازم اور فرض ہے زندگی میں کم سے کم ایک بار ہر مسلم کے لیے. حج المبرور کا کوئی بدلہ نہیں ہے سوائے جنت کے. سفر کی پیکنگ سے لے کر طواف الوداع تک کا سفر. جانیے بردر زید پٹیل سے روزانہ دوپہر 2 بجے صرف iPlus TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے iPlus TV آج ہی ڈیمانڈ کریں. iPlus TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ. اب ہماری ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے. اس سچویشن کے اندر ہم اگر سوتے رہے تو ہم پر ایک ایسی رسپانسبلٹی آئے گی کہ ہم اس کے تعلق سے قیامت کے دن کیا جواب دیں گے وہ ہمیں سوچنا ہوگا، اور کوئی جواب نہیں. میرے برادرز اور سسٹرز، جب دنیا کے اندر ایسی ساری باتیں اسلام کے بارے میں ہو اور اسلام کا پیغام سارے نبیوں نے دیا اور سارے سچے نبیوں کا ایک ہی پیغام تھا، وہی پیغام لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب یہ باتیں کہی جائے تو ہم پر ایک رسپانسبلٹی آتی ہے کہ ہم صحیح بات پہنچائیں. آج دنیا کے لوگ بات کر رہے ہیں اسلامک ٹیررزم کے بارے میں، تو اسلام سچ مچ کیا سکھاتا ہے یہ بات قابل غور ہے جو ہمیں دنیا کے سامنے رکھنا ہے. آج ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ فاطر کی سورہ 35 آیت نمبر 43. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، کہ کوئی بری چال سے اس کے احاطے میں اس سے انکمپس وہی لوگ ہوتے ہیں جو خود کرتے ہیں. کوئی چال بنا رہا ہے، کوئی پلاننگ کر رہا ہے، کوئی بدنام کرنا چاہتا ہے اسلام کو، کوئی اپنے ایجنڈا کو پورا کرنا چاہتا ہے، کسی لینڈ کو انویڈ کرنا چاہتا ہے، کئی غلط چیزیں کرنا چاہتا ہے. وہ پلان سے کون لوگ اس کے احاطے میں آتے ہیں، کون لوگ اس سے انکمپس ہو جاتے ہیں؟ وہی لوگ جو خود اس پلان کو بناتے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ چالیں چلتے ہیں، اللہ بھی چالیں چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین چالیں چلنے والا ہے. پلانر، بہترین پلاننگ اللہ تعالیٰ کی ہے. تو میرے بھائیوں میری بہنیں، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 120، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَتَّقُوا، اگر تم تقوی اختیار کرو، وَتُصْلِحُوا، اور اپنے آپ کو سدھارتے رہو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی.
اگر تم تقوی اختیار کرو، تم صحیح چیزیں کرو، ان کی چالوں سے کوئی نقصان نہیں ہونے والا. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ سب جو وہ چیز کر رہے ہیں، جو چیزیں وہ کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھارا ہے کہ جب یہ چالیں زیادہ ہو تو خاص طور سے اپنا جائزہ لو کہ تم تقوی اختیار کر رہے ہو، پرہیزگاری، رائٹیسنس، پائٹی، صحیح چیز تم اختیار کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو. اور وَتُصْلِحُ، اپنے آپ کو کنٹینیوسلی سدھار کر کے امپروومنٹ کے راستے پر تم ہو یا نہیں ہو. اگر تم یہ دو چیز کر رہے ہو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور یہی ہوا 9/11 کے بعد میں. اس کے سبسیکوینٹ ڈیز میں کیا ہوا امریکہ میں؟ فائنلی CNN نے ایک رپورٹ جو پبلش کی، جو اپنے نیوز چینل پر لائی اور جو آپ انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ کی 6 ملین مسلم پاپولیشن میں سے 60 لاکھ میں سے 25% یعنی 15 ملین یا 15 لاکھ 1.5 ملین یہ کنورٹس ہیں. امریکہ کے اندر اتنے سارے کنورٹس ہیں. اور 9/11 کے بعد کے 6 منتھس میں more than 60,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا. وہ چالیں چلتے ہیں، اللہ کی بھی پلاننگ ہے. ہوا یہ کہ سلمان رشدی نے ایک کتاب لکھی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے، ڈیفیم کرنے کے لیے، جس کے تعلق سے بیچ میں بھی ہماری کنٹری میں چرچا پھر سے آ گیا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے تو چال چلی، اس نے تو بات کی، لیکن وہ بک پڑھنے کے بعد سیٹینک ورسز، کئی لوگ یہ سوچنے لگے کہ یہ سیٹینک ورسز جو کتاب ہے تو یہ کون سے ورسز ہیں. انہوں نے قرآن بھی پڑھا اور انہوں نے اسلام پھر قبول کیا. تو ذریعہ کون بنا؟ سلمان رشدی بنا. اللہ تعالی جس سے چاہے اللہ تعالیٰ اس کے دین کی خدمت لے لیتا ہے. یہ کبھی مت سوچنا آپ کی اور میری ضرورت ہے. یہ ہم لوگ ہیں اس موقع کی تلاش میں کہ ہمیں کچھ خدمت کرنے کا موقع مل جائے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں آج دنیا میں ہو رہی ہے اور اسی دنیا میں آپ اور میں ہم لوگ سب رہ رہے ہیں. اب اگر سائلنٹ اسپیکٹیٹر بن کے جیتے رہیں اور کچھ نہیں کیا تو ہم پر ایک ڈبل رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ابھی ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور صحیح پیغام کو، سچائی کو لوگوں تک پہنچانا ہوگا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں میڈیا کے زور پر کس طرح سے لوگوں کے مائنڈز کو ڈومینیٹ کیا جاتا ہے، کس طرح سے یہ ٹیررزم کا پروپیگنڈا پھیلا دیا گیا ہے، کس طرح سے ایک عام عوام جو ہے نا، عام ماسز جو ہے، وہ عام ماسز سچ مچ نفرت کرنے لگے ہیں. جو لوگ انصاف پسند ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ دونوں طرف کی باتیں سننی چاہیے، ایک بات سنی دوسری طرف کی بات بھی سنیں گے. وہ لوگ تحقیق کرتے ہیں اور تحقیق کرنے میں جو کیوریوسٹی ان کی ہوتی ہے اس کے اندر ان کو صحیح بات پتہ چل جاتی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں آن دی ادر ہینڈ یہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو نفرتوں کے ساتھ جیتے ہیں اور وہ نفرتیں ان کے دلوں میں گھر بنا لیتی ہیں اور وہ نفرتوں کی وجہ سے بہت سارے فریڈمز ریسٹرکٹ ہونے لگتے ہیں. بہت سارا ایسا ماحول جو بہت کنڈیوسو تھا جس کے اندر لوگ آپس میں بات کریں، فریلی شیئر کریں اپنی باتوں کو، وہ پروگریسولی دنیا بھر میں ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہے. ایک ایجنڈا ہوتا ہے یہ ساری چیزوں کے پیچھے، اور جو بہت غور کرتے ہیں تو ایسی چالیں ہوتی ہیں جو شاید پہاڑوں کو ہلا دے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب کے اوپر ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں دنیا میں اور یہ عام عوام کے اندر جو نفرت آ رہی ہے، تو ہم کیا کریں؟ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے سورہ فصلت میں، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34-35، ادفع باللتی ہی احسن، بری چیز کا جواب دو کچھ اچھا کر کے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پھر وہ جس کے اور تمہارے بیچ میں دشمنی تھی بن جائیں گے قریبی دوست، دشمن بن جائیں گے دوست. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ نہیں ہوگا سوائے ان کے ساتھ جو صبر کرتے ہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ نہیں ہوگا سوائے ان کے ساتھ جنہیں بہت بڑا خیر ملا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو وہ برا کریں تو تم اگر اچھا کر کے جواب دو گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا دشمن بن جائے گا دوست. یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ دنیا یا آخرت؟ دشمن دوست بن جائے گا کب؟ دنیا میں، آخرت میں؟ یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے. اسلام نے آخرت کی کامیابی کا سسٹم تو سکھایا ہی ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی کیسے بھلائی مل سکتی وہ بھی سکھایا ہے. تو یہاں یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم بری چیز کا جواب دو، چھوڑنا نہیں برا کر کے، وہ برا کریں تو تم انہیں چھوڑنا نہیں، اس کو جواب دو، دفع کرو، ریپیل کرو، لیکن کچھ اچھا کر کے. تو یہ ایک ذمہ داری ہم پر آتی ہے. اب میرے بردرز اینڈ سسٹرز، یہاں سوال یہ ہے کہ کیا ہم سب یہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے؟
اگر ہم سب کرتے ہیں اور دنیا کے اندر ہم یہ پیغام پہنچاتے ہیں، ایک صحیح بات، سچی بات دنیا کے انسانوں تک پہنچاتے ہیں، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ یہی دشمن بن جائیں گے دوست۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کئی سارے لوگ الگ الگ باتیں کہنے لگتے ہیں، کچھ لوگ جسٹیفائی کرنے لگتے ہیں، یہ تو بہت بڑی مسٹیک ہے، یہ تو آپ ان کی پلاننگ کے اندر آپ بھی آ رہے ہیں۔ کئی لوگ کہنے لگتے ہیں کہ ہاں دیکھو تم ظلم کر رہے ہو، تم انجسٹس کر رہے ہو، ہاں کر رہے ہیں وہ انجسٹس، ہم اس کے بارے میں پروٹیسٹ کریں گے، لیکن اسے جسٹیفائی کرنے کے لیے نہ یوز کریں۔ تو تم کر رہے ہو، تم ہمارے سویلینز کو بام کر کے مار رہے ہو، تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے، یہ کہنے کی بات نہیں ہے، یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے پاؤں تلے روند رہا ہوں جاہلیت کے زمانے کے خون کے انتقام کو۔ جاہلیت کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ تم نے ہمارے قبیلے کے ایک آدمی کو مارے، ہم تمہارے پورے قبیلے کو صاف کر دیں گے۔ جاہلیت کے زمانے میں اس طرح کے خون کے انتقام ہوتے تھے، تم نے ایک کو مارے ہم تمہارے 10 کو ماریں گے، 100 کو ماریں گے، پورے قبیلے کو مار دیں گے، ایسا ہوتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں تلے رون دیا۔ کب کہا؟ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہا، اور پھر کہا کہ جو لوگ جاہلیت کے زمانے کی چیزوں کو اسلام میں آنے کے بعد زندہ کرتے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ نفرت کے لائق لوگ۔ تو یہ جاہلیت کی چیز ہمارے یہاں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک مجوسی پرشین فیروز ابو لولو نے عمر رضی اللہ عنہ کا قتل کر دیا۔ کیا کوئی اینٹی پرشین قسم کے رائٹس ہو گئے؟ کیا ہر پرشین کو پکڑ پکڑ کے مارا گیا؟ کیا اس کے تعلق سے کچھ ریاکشن آ گیا؟ بھئی ہم خود دیکھتے ہیں کہ یہاں ہماری کنٹری میں جب ایک پرومیننٹ لیڈر کو مارا گیا، ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے لوگوں نے مارا تھا، تو اس کمیونٹی کے خلاف رائٹس ہو گئے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب عمر رضی اللہ عنہ کا قتل ہوا تو مسلمز نے کیا ریاکشن دیا؟ مسلمانوں نے کیا اس طرح کے رائٹس کیے؟ نہیں کیے، کیونکہ وہ ظلم ہوگا، اور ظلم کرنے والا یہ اندھیرے میں ہوگا قیامت کے دن۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کسی پر ظلم مت کرنا، یہ اسلام نے سکھایا ہے۔ تو اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ کسی بھی معصوم کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ وہ تمہارے ایک کو مارے، تم وہاں جا کے ان کو مار دو، یہ کوئی اسلام کوئی طرح سے جسٹیفیکیشن نہیں، یہ اینٹی اسلامک ایکشن تھا، ایک ایسا ایکشن تھا جو اسلام نے اس کو کنڈیم کیا ہے، اور اس طرح کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے جو کسی بھی طرح سے اسلام کے نام میں دیا جا سکتا ہے۔ تو ہم سب کو یہ تمام چیزوں کو کنڈیم کرنا چاہیے، لیکن آن دی ادر ہینڈ ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں دنیا کے سامنے کہ ہاں ہر جان قیمتی ہوتی ہے۔ صرف کسی بہت پرومیننٹ سٹی کے اندر اگر ہو تو وہ چیز ظلم ہے، اور کوئی اور سٹی میں ہو کہیں پہ لاکھوں لوگوں کو مار دیا جائے تو وہ چیز کی کاؤنٹنگ بھی نہ ہو، وہ چیز کے تعلق سے کوئی پروٹیسٹ نہ ہو، وہ چیز کے تعلق سے کوئی فیل بھی نہ کریں، صرف وہاں کی جانے جان اور کہیں اور کی جانے جان ہی نہیں ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ بات ہم سب کو لوگوں کے سامنے پہنچانا ہے۔ سن 1804 میں پہلی بار دنیا کی پاپولیشن 100 کروڑ پہنچی، 100 کروڑ 1804 میں پہنچی۔ آج کتنی ہے پاپولیشن؟ 715 کروڑ کے قریب۔ 100 کروڑ سے 700 کروڑ کا فاصلہ صرف 200 سال میں، 200 ایئرز۔ 200 سال میں 600 کروڑ ایکسٹرا لوگ دنیا میں آ گئے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر تو ایک جان بھی نہیں آ سکتی، سب اللہ کی مرضی سے ہی آئے ہیں۔ لیکن انہی 200 سال میں ہم دیکھتے ہیں میڈیا بھی عروج پہ آیا ہے۔ آج لوگوں کو غلام بنانے کا طریقہ زبردستی نہیں ہے، میڈیا کے ذریعے ہے۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله